وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی۔ 5 سال تک شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ بعض عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکیں اور معلوم ہو سکے کہ کون سی وزارت کتنی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ میری پارلیمانی حاضری تقریباً 70% ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کا شکریہ۔ سسٹم کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر بولے، ان کا بیان حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں بلکہ خامیوں کی نشاندہی تھی۔ وزیر اعظم روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں مزید مؤثر نظام اور مکمل تعاون حاصل ہو تو نتائج مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے پاک ایران تجارت کا حجم $10 ارب تک پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر تجارت محمد عطابک کی سربراہی میں 6 رکنی وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے حالیہ ملاقات میں مثبت گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ امور سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ فریقین میں سرحدی تجارت، 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے، لاجسٹکس، کسٹمز تعاون اور کان کنی خصوصاً قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی وزیر سید محمد عطابک نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ ایران کا امریکی بحری ناکہ بندی کے دوران پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال پر غور، 2 طرفہ تجارت بڑھانے کی کوششیں تیز۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی تجارتی فروغ کے ادارے کے سربراہ محمد علی دہقان دہنوی نے کہا، ایران امریکی بحری ناکہ بندی کے باعث اپنی تجارت جاری رکھنے کے لیے کراچی اور گوادر بندرگاہوں کو ری ایکسپورٹ ہب کے طور پر استعمال کرنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان ایران کو ضروری اشیاء اور صنعتی خام مال بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں دونوں ممالک نے باہمی تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے کا اعادہ کیا۔ آزاد تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے اور کسٹمز، سرحدی لاجسٹکس اور کارگو نقل و حمل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق۔ آبنہ ہرمز پر عارضی معاہدے کی کوششیں تیز۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آج اہم اعلان متوقع ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں 60 روزہ عارضی انتظام قائم کیا جائے گا، جس میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ خلیج میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایرانی پانیوں کے شمالی راستے سے گزریں گے۔ باہر جانے والے جہاز عمانی پانیوں کا جنوبی راستہ استعمال کریں گے۔ کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ 30 دن کے اندر بحری سرنگوں کی صفائی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ مذاکرات میں عمان کے ساتھ قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف، ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی اور عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی میں رابطے رہے۔ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور جوہری مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایران اور عمان آبنہ ہرمز میں نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ عارضی محفوظ راستے پر عمان کے ساتھ کام جاری ہے۔ زیر بحث نئے روٹ میں ایک گزرگاہ ہوگی۔ داخلے اخراج کے لیے الگ راستے ہوں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنے اور سفارتی عمل کی بحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ آبنہ ہرمز کا جنوبی بحری راستہ تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ 3 ماہ کے دوران 1000 سے زائد تجارتی جہازوں کو بحفاظت آبنہ ہرمز سے گزرنے میں مدد کی۔ ایران سے معاہدہ کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا، ایران کے ساتھ ہماری بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ آبنہ ہرمز بہت جلد دوبارہ کھول دی جائے گی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی میں ٹیلی فونک رابطہ۔
ٹرمپ نے مذاکرات کے فروغ اور سفارتی رابطوں میں قطری کردار کو سراہا۔ تمیم بن حمد فریقین پر مذاکرات کا عمل جاری رکھنے پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا مگر پاکستان میں مزید مہنگا۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 1 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں تکنیکی معاملات جلد نپٹانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر سے ورچوئل ملاقات۔ تجارتی فریم ورک کی جلد حتمی شکل دینے کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ محمد اورنگزیب کا پاکستانی اور امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر خزانہ کا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا دو طرفہ اقتصادی تعاون سے کاروباری حلقوں کے لیے مزید تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر نے مذاکرات میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا۔ جبری مشقت کی قوانین پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تناؤ ایوان صدر تک پہنچ گیا۔ صدر مملکت نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر تاحال دستخط نہیں کیے۔ سفارشات کی منظوری نہ ہونے سے عدالتی بحران کا خدشہ۔ منظوری میں تاخیر سے لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز چارج نہ سنبھال سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن بھی نوٹیفیکیشن کی منتظر۔ جوڈیشل کمیشن نے 20 اور 21 جولائی کو اہم فیصلوں کی منظوری دی تھی۔ صدارتی توثیق میں تاخیر کے خلاف ایڈوکیٹ لقمان ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس میں استدعا کی گئی کہ صدر کو ان کے سیکریٹری کے ذریعے ججز تعیناتی کی سمری منظور کرنے کی ہدایت کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جائکا کے صدر کی قیادت میں 9 رکنی جاپانی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط دیرینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جائکا کے صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ مشکل معاشی چیلنجز پر ٹیم ورک سے قابو پایا۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ حکومتی اصلاحات سے صرف 3 سال میں سرکاری محصولات دوگنا ہو گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی تفصیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اصلاحاتی تنظیم نو پر جائزہ اجلاس۔ صومالیہ کے وزیر دفاع کا نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق صومالی وزیر دفاع نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ بحری سلامتی، دفاعی تعاون اور پیشہ ورانہ روابط کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحری کے سربراہ نے صومالیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صومالی وفد نے پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد باور سدھو سے بھی ملاقات کی۔ پاک فضائیہ اور صومالی فضائیہ کے درمیان تربیت، استعداد کار اور دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی مقامی دفاعی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ تربیت کے معیار پر روشنی ڈالی۔ بانی PTI کی جیل میں 3 سال مکمل۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالت جیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھنے اور امتیازی سلوک کیے جانے کی تردید۔ رپورٹ کے مطابق اڈیالت جیل میں کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جاتا۔ بانی PTI بھی قانون کے مطابق سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر قیدیوں کی طرح قانونی سلوک کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کی سربراہ کی حیثیت سے انہیں بہتر کلاس، بعض اضافی سہولیات اور خصوصی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بانی PTI 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ میں دن بھر آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، صرف رات کے مخصوص اوقات میں اپنے سیل میں رہتے ہیں۔ جیل کے ڈاکٹر روزانہ 3 بار طبی معائنہ، کھانے کی جانچ اور دیگر طبی علامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اضافی طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے مختلف تعلیمی بورڈز نے میٹرک سالانہ امتحانات 2026 کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ مجموعی پہلی پوزیشن پتوکی سے تعلق رکھنے والی نجی اسکول کی طالبہ امینہ محبوب نے
1192 نمبر حاصل کر کے اپنے نام کی۔ دوسری پوزیشن دانش ہائی اسکول راجن پور کے طالب علم نے 1191 نمبر کے ساتھ حاصل کی، جبکہ تیسری پوزیشن جوہر ٹاؤن لاہور کی طالبہ عزوہ جاوید نے 1190 نمبر لے کر حاصل کی۔ آرٹس گروپ بوائز میں محمد عبداللہ 1126 نمبروں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے، محمد بلال بیگ 1112 نمبروں کے ساتھ دوسرے اور اماد حفیظ 1109 نمبروں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ تمام نتائج کا باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا۔ لاہور بورڈ میں 2,85,800 طلباء نے۔ شکرگڑھ میں موسلادھار بارش، گلیاں، بازار اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ چلاس کے علاقے تھک اور بابوسر میں فلیش فلڈ سے مانسیرہ ناران جھلکر روڈ متعدد مقامات پر بند، سیلاب کے باعث نیاد ویلی روڈ پر ٹریفک معطل۔ یاشو کلداس کے مقام پر قراقرم ہائی وے بند، شاہراہ بابوسر ناران روشی عارضی پل ٹریفک کے لیے بحال۔ کمبر میں وارا برانچ کو 200 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔ امریکی ریاست مشیگن میں نئی تاریخ رقم، مسلم امیدوار عبدالسعید نے سینٹ کے پرائمری انتخابات میں برتری حاصل کر لی۔ عبدالسعید نے مخالف خاتون امیدوار ہیلے سٹیونز کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ نومبر میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں عبدالسعید کا مقابلہ سابق رکن کانگریس مائک راجرز سے ہوگا۔ اگر عبدالسعید جیت جاتے ہیں تو وہ امریکہ کی 237 سالہ تاریخ میں پہلے مسلمان سینیٹر بن جائیں گے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی شاہ شان طریقے سے منانے کی تیاری، شہر شہر آرائشی سامان کے سٹال سج گئے۔ ملتان کے چوک شہیدہ میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب بھر سے آرڈرز اور سامان کی تصدیق جاری ہے، مناسب ریٹ کی وجہ سے زیادہ آرڈر مل رہے ہیں۔ علی پور چٹھا میں بھی جگہ جگہ سٹال سج گئے، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بیجز اور جھنڈیوں کے ساتھ جشن آزادی کی مناسبت سے ملبوساتی خریداری بھی کی جا رہی ہے۔